حقیقت میں اصل بت پرستی عیش و آرام ہے، دنیاوی عیش و آسائش ہے جو دولت کے بغیر نہیں ملتی، اور دولت حاصل کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ امتحان ایک ذریعہ ہے۔ امتحان کو بڑی اہمیت حاصل ہے، حالانکہ امتحان میں کامیابی صرف ذریعہ ہے، لیکن اس کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہ مقصود النجات بنا لیا گیا ہے، اس وجہ سے ساری دماغی، قلبی اور جسمانی قوتیں اس کے لیے خرچ کی جاتی ہیں۔ اگر یہ چیز حاصل نہ ہو، جیسے کوئی آدمی جوئے میں ایک ہی چیز کے اوپر اپنی پوری پونجی لگا دے اور ہار جائے، تو بعض اوقات وہ خودکشی کر لیتا ہے اور بعض اوقات پاگل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امتحان میں ناکامی پر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن شریف میں جو فرمایا گیا ہے کہ جس وقت لوگ جہاد کرتے تھے اور دشمن سامنے ہوتا تھا تو کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے اچھا کارساز ہے، یعنی ہمارے کاموں کا سنبھالنے والا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر تم واقعی دل سے اور خلوص سے کوئی کام اللہ کے سپرد کرو اور کہو کہ ہم جو کچھ کر سکتے تھے ہم نے کیا، باقی ہم نے تیرے ہی سپرد کر دیا، وہ کام ضرور ہوتا ہے، بشرطے کہ کام نیک ہو۔ غلط کام کے لیے اللہ سے کہنا بے ادبی ہے۔ حکم یہ ہے کہ جیسے تم گھر چھوڑ کر کہیں جاؤ، گھر میں کوئی محافظ نہ ہو، تو اس وقت اللہ سے عرض کرنا چاہیے کہ میں تجھی کو گھر کا محافظ بنا رہا ہوں۔ جو یہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے، اس دعا میں لفظ خلیفہ ہے جس کے معنی قائم مقام کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں تجھے اپنا قائم مقام بنا رہا ہوں گھر کی حفاظت کے لیے۔ یہ دعا دل سے کرے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی الفاظ ہوں، اس کا مطلب اپنے دل میں ادا کرے، کیونکہ وہ نعم الوکیل ہے، اس لیے جو کام اس کے سپرد کیا جائے وہ بہتر طریقے سے ہوگا۔ کسی اور سے کہو تو اس میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اللہ سے کہو تو کبھی کوتاہی نہیں ہوگی، وہ تو زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ نعم الوکیل کے معنی یہی ہے کہ وہ اچھا کام سنبھالنے والا ہے یا ہمارے مفاد کا محافظ ہے، بلکہ اس کام میں جو ہم اس کے سپرد کریں کوئی رکھنا، کوتاہی یا گڑبڑ ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، اس کے بعد اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے یا کوئی چیز جو ہم چاہتے ہیں نہیں ہوتی تو سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہماری ہی بہتری ہے جو اللہ ہی جانتا ہے اور ہم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دوسری بات ہے، ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے سپرد کر دیں۔ اگر ہم یہ کریں دل میں اطمینان ہو جائے گا، اگر ناکامی بھی ہوئی تب بھی تسلی ہوگی۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی امتحان میں فیل ہو جائے تو اللہ کا شکر کرے۔ ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے بچے کو سمجھائیں۔ بعض اوقات ماں باپ کی غلطی کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ اتنی زیادہ اہمیت دیتے ہیں، بچوں پر اتنا دباؤ ڈالتے ہیں کہ جس وقت بچے ناکام ہوتے ہیں تو نہ صرف وہ خود مایوس ہوتے ہیں بلکہ ماں باپ کی مایوسی کا خیال اور ان کو مایوس کرنے کا صدمہ بھی ہوتا ہے۔ بجائے انفرادی مایوسی کے ایک اجتماعی قسم کی مایوسی ہوتی ہے۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ لڑکے نے نتیجہ دیکھا اور غائب ہو گیا اور آج تک پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا۔ معلوم نہیں اس نے خودکشی کی لی یا کیا کیا، اس کا کبھی پتہ ہی نہیں چلا۔ پولیس کی امداد لی گئی، اخبارات میں اشتہارات اور تصویریں شائع کرائی گئیں، لیکن اس کا کچھ سراغ نہیں ملا۔ اس کے غم میں باپ کا بھی 1 سال کے اندر ہارٹ فیل سے حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکے نے کالج میں بورڈ پر نتیجہ دیکھا، وہیں سے فرار ہو گیا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ماں باپ کا بھی کچھ حصہ ہوتا ہے۔ اصل میں اللہ کے اوپر توکل اور ایمان کی قوت میں کمی اس کا باعث ہے۔ ہر حال میں تناسب ہونا چاہیے۔ دنیا بہرحال جو کچھ بھی ہے دنیا ہے، دنیا سے جانا ہے۔ یہاں کوئی امیر رہے یا غریب رہے، وہ بھی وقت گزارنا ہے۔ مرنے کے بعد کون پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا تھا؟ جن لوگوں کے نام اب تک دنیا میں روشن ہیں، پتہ نہیں وہ کس طریقے سے رہتے تھے اور ان کے پاس کتنے پیسے تھے۔ تو بات ساری عمل کی ہے، لیکن اب تک ان کا نام لیا جاتا ہے۔ بعض درمیانی طریقے سے رہتے تھے اور بعض اچھے طریقے سے رہتے تھے، لیکن اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اگر کسی کا نام روشن ہے یا کسی کو یاد کیا جاتا ہے تو وہ اس کی نیکی، اس کے اخلاق کی خوبیوں کی وجہ سے، یا اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، یا اس کی ہمت اور بہادری کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ یہ تو سب کرنے کی صفات ہوتی ہیں، چاہے اس میں کفر کے لیے کیا یا ایمان کے لیے کیا۔ بعض کا نام تو لعنت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، بعض تعریف کے طور پر، لیکن دولت کی وجہ سے
سے کوئی نہیں یاد کیا جاتا سوائے قارون وغیرہ کے، اور قارون کا صرف نام ہو گیا اور دولت کی بڑھائی کی وجہ سے یہ نام لیا جاتا ہے، ورنہ دنیا میں دولت کی کوئی خوبی نہیں۔ آج کل بھی کسی کو دولت کے لیے یاد نہیں کیا جاتا۔ دولت تو کوئی چیز ہی نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سکھاتا ہے کہ دنیا میں بھی کام کرو، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کرو۔ ایک طریقے سے یہ صحیح ہے۔ اسلام یہ تو نہیں سکھاتا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، وہ دنیا میں جب فرائض تم پر عائد ہوتے ہیں وہ ادا کرو۔